شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے، آج کا ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہے عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق، یعنی بزرگوں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا اس عنوان سے بھی کہ کیا شریعت میں بزرگوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں کیا؟ عمر رسیدہ لوگوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں کیا؟ ہاں بالکل بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں عمر رسیدہ لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، اور دیکھتے چلے کہ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے، اور اس بچپن میں انسان بہت کمزور ہوتا ہے اور انسان کے اندر کوئی قوت کوئی طاقت نہیں رہتی۔ اور دوسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ جوانی کا یہ ایسا مرحلہ کہ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے انسان کو ایک مضبوطی دیتے ہیں، ایک طاقتور رہتا ہے انسان۔ اور انسان کی زندگی کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں بھی انسان پھر ویسے ہی جیسے بچپن میں کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو انسان جیسے بڑھاپے کے قریب پہنچتا اس کے جسم بھی گھلتا پگھلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذہنی اعتبار سے اس کے یادداشت بھی ویسے ہی گھٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ گویا انسان کے 3 زندگی ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے، تیسرا اور آخری مرحلہ ہے وہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ۔ اور اسی بڑھاپے میں بھی 2 قسم کے بڑھاپے ہیں۔ ایک بڑھاپا وہ ہے انسان عمر رسیدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے موت آتی ہے تو چلا جاتا ہے۔ دوسرا ایک بڑھاپا وہ ہے جس کو نکما عمر کہتے ہیں، یعنی بڑھاپے کا آخری اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے کے لیے کہا، یعنی اس کو کہتے ارذل العمر کہتے۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ یعنی انسان جب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو جانتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ آپ دیکھے رہیں گے کہ بہت سارے عمر رسیدہ لوگ جو 100 پار کر چکے ہیں ان کے یادداشت میں کبھی کمزوری آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یادداشت میں کمزوری آ جاتی ہے، تو اسی کمزوری سے، اسی بڑھاپے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو چلے دوستو دیکھتے چلے کہ عمر رسیدہ لوگوں کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ عمر رسیدہ لوگ بزرگوں کا احترام کریں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ ایک مسلمان بزرگ کی عزت کرنا، ایک مسلمان عمر رسیدہ آدمی کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کا احترام کا ایک حصہ ہے۔ آپ اگر بڑے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ کی احترام کرنے کے برابر ہوا ہے، یعنی اللہ کے احترام کا ایک حصہ ہوا یہ بھی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے وہ شخص جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ بڑوں کی عزت نہیں کرنے والا، بچوں پر رحم نہیں کرنے والا، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ حقیقی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب یہی عمر رسیدہ لوگ اگر والدین کی شکل میں آ جائے تو ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے بارے میں جہاں کہا اما یبلغن عندک الکبر، جب
تم میں سے کسی کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دو یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو 3 تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی۔ کیا کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ نے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا ہے بڑھاپے میں۔ کیوں جانتے؟ کیونکہ جب یہی عمر رسیدہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی بتایا تھا آپ کے سامنے، انسان جسے بچپن میں کمزور ہوتا ہے ویسے ہی بڑھاپے میں بھی کمزور ہو جاتا، اس کے ذہنی توازن تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کے اندر تھوڑے چڑچڑاپن، تھوڑا جلد غصہ آنا، یہ سب اس کے اندر صفت ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ پھر اس کے بعد ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ اس کے بعد کہا قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا تو کیسے کرنا؟ اچھے انداز میں، نرم انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ تو اس طرح بڑے بزرگ والدین ہیں تو ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے مشہور ایک واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا کیسا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اسلام قبول کر کے وہ خود چل کر آتے ہیں، انہیں آنا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی کوشش کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان سے ہل ترکت الشیخ فی بیتی، کیوں اس عمر رسیدہ آدمی کو، اس بزرگ آدمی کو اپنے گھر ہی میں بٹا دیتے، حتی اکون آتی، میں خود ان کے پاس چل کر آتا۔ دیکھو اللہ اکبر، اللہ کے نبی کس طرح سے بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ پہلا حق ہے کہ بزرگوں کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اور اسی طرح سے دوسرا حق، بزرگوں کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرے اور ان کے آرام کا خیال رکھے اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچتا ہے انسان بے سہارا ہو جاتا ہے، خود سے کوئی کام نہیں کر پاتا انسان، تو اسی لیے دوسرا حق یہ بتایا گیا کہ آپ ان کی خدمت کیا کریں۔ آج دیکھیں جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے جو اچھائیاں ہیں، جہاں پر اولڈ ایج ہوم کے، وہیں پر اس کی بہت زیادہ برائیاں بھی ہیں۔ جہاں پر لوگ کوئی نہیں ہے تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں جا کر داخلہ دے دیتے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن سب کچھ رہتے ہوئے بھی اولڈ ایج ہوم میں جا کر اس طرح عمر رسیدہ لوگوں کو، بزرگوں کو وہاں پر داخلہ دلا دینا اور ان کی خدمت نہیں کرنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ آج ایک رپورٹ کے مطابق پورے ہندوستان میں 720 پر 8 اولڈ ایج ہوم ہیں، 720 پر 8 اولڈ ایج ہوم ہے، اور اس اولڈ ایج ہوم میں آپ دیکھیں گے صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ یہاں پر مسلمان مرد اور خواتین بھی موجود ہیں۔ آپ جا کر سنیں، آج صبح میں ایک ایسے خبر پڑھ رہا تھا نیوز میں، آپ جا کر دیکھیں آپ کو خون کے آنسو آ جائیں گے۔ جب ان سے انٹرویو لیا جاتا عمر رسیدہ لوگوں سے اولڈ ایج ہوم میں، تو وہ لوگ خون کی آنسو روتے ہیں، وہ لوگ کہ ہمارے بچوں کو ہم نے بچپن سے پالا، ان کی تربیت کی، انہیں ایک آدمی بنا، لیکن وہ آج ہمیں چھوڑ کر گلف کنٹری چلے گئے، اور آج ہم لوگ یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں ہم اپنے بچوں کی ایک محبت بھری گفتگو سے، ان کے ایک اچھے بول سے ہم آج محروم ہیں۔ تو اس طرح سے رو رو کر مائیں وہاں پر کہتی ہیں کہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عمر رسیدہ لوگ ہیں تو ان کی خدمت کیا کرے۔ ہمارے گھروں میں بھی ہوں گے والدین ہیں، نانا ہے، دادا ہے، نانی ہے، دادی ہیں، جو بھی اس طرح کے عمر رسیدہ لوگ ہوں گے ان کی ہم خوشی سے ان کی ہم عزت کریں، ان کی خدمت کیا کریں، کیونکہ اگر ہم خدمت کریں گے تو یاد رکھ لیں یہ آج ہم جوان ہیں، ایک وقت آئے گا کل میں اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، میں اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو اس وقت میرا اور آپ کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے بزرگوں کی جیسی ہم عزت کریں گے، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ لوگ ہمارا احترام کریں گے، ہماری عزت کریں گے۔ اور اسی طرح سے بزرگوں کے حقوق میں سے ایک تیسرا اور اہم حق یہ بھی ہے کہ بزرگ اگر کوئی بھی ہو تو اللہ کے نبی ان کو ہمیشہ آگے رکھا کرتے تھے، ہر کام میں ان سے آگے رہتے تھے۔ جیسے اگر کہیں مجلس میں بٹھانا ہو تو بزرگوں کو اللہ کے نبی آگے بٹھاتے، اگر سلام کرنا ہے تو ویسے تو بڑے چھوٹے کو، چھوٹے بڑے کو سلام کرنا ہے، لیکن ادب یہ بتایا گیا یسلم الصغیر علی الکبیر کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے گا۔ اور اسی طرح محفل کا آغاز کرنا ہے تو بزرگوں سے آغاز کرتے تھے۔ دیکھیں صحابہ
حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس وقت تک ہم کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بٹاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی ہاتھ نہیں کھانا شروع کرتے۔ تو بزرگوں سے شروع کرنا یہ ان کے حقوق میں سے ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز میں ہم ان کو آگے رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ شریعت میں خود عمر رسیدہ لوگوں کو بہت زیادہ رخصتیں دی ہیں۔ جیسے دیکھیں آپ، نماز اگر بزرگ لوگ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی۔ روزہ اگر وہ نہیں رکھ سکتے، بڑھاپا اتنا طاری ہو چکا ہے کہ وہ روزہ بعد میں بھی نہیں اس کی قضا کر سکتے رمضان کے، شریعت نے کہا کہ وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اتنے کمزور ہو چکے ہیں، حج نہیں کر سکتے تو حج بدل کسی کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بزرگ آدمی، عمر رسیدہ آدمی، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا اس وجہ سے مشکل ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، تو شریعت نے ان پر احکامات کو معاف کر دیے ہیں۔ تو اس طرح شریعت میں خود ان لوگوں کے لیے رخصتیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کس طرح سے ان بزرگوں کی، ان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرنا چاہیے؟ تو الغرض کہنے کا مطلب ہے کہ بزرگوں کے بھی شریعت میں حقوق بتائے گئے ہیں۔ گویا 3 حقوق آپ کے سامنے بتائے گئے۔ پہلا حق ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں، عمر رسیدہ لوگوں کا ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ دوسرا حق ہے کہ ان کی خدمت کیا کریں، ان کا ساتھ دیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک عمر رسیدہ آدمی، بوڑھے آدمی پیدل چل رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں انہیں بٹھا کر چھوڑ دیجئے جا کر، یہ بھی ایک ان کی خدمت ہوئی آپ کی اپنی طرف سے۔ اور اسی طرح تیسری اور آخری بات یہی ہے کہ ہم بزرگوں کو ہمیشہ اپنی محفلوں میں آگے رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں رہیں جو عمر رسیدہ لوگوں کے حوالے سے شریعت میں بتائی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو عمر رسیدہ لوگوں کے، بزرگوں کی حقیقی معنوں میں ان کا احترام کرنے، ان کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔